بابر اور رضوان کی دوبارہ T20 ٹیم میں ضرورت پڑے گی یا کہ ہمارا موجودہ سیٹ اپ نے اتنا ایکسلریٹ کیا ہے کہ اب دوبارہ اسی ٹیم کو لے کر آگے چلیں گے. ویلکم ٹو سمر اینالائزز. دوستو بات کریں گے رات پاکستان اور بنگلہ دیش کے ہونے والے T20 میچ کی. تو اگر ہم دیکھیں تو پی ایس ایل کے سارے سٹار پرفارمر جو کسی نہ کسی طرح پی ایس ایل میں یہاں پہ پرفارم کر کے پہنچے تھے انہوں نے اپنی سلیکشن کو جسٹیفائی کیا ہے. صرف اور صرف خوش دل شاہ ایک ایسے پلیئر ہیں جو کہ عوام کے دل خوش نہیں کر سکے. باقی سارے لوگوں نے اپنے تئیں کچھ نہ کچھ کیمیو کھیلا ہے, کوئی نہ کوئی رول ادا کیا ہے. اگر بات کریں پاکستان کی اوپننگ کی تو سائم ایوب اور فخر زمان جو کہ بہت ہی کم سکور پر ایسا لگ رہا تھا کہ فٹ بال کا میچ پاکستانی شائقین دوبارہ دیکھ رہے ہیں, اور وہ 5 کے مجموعی رنز پر دونوں اوپنرز ہمارے پویلین کو لوٹ گئے. لیکن اس کے بعد جس طرح سے حارث اور سلمان علی آغا نے اننگ کو بلڈ کیا ہے اور نہ صرف ایک اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین پارٹنرشپ بھی لگائی ہے. دونوں نے تقریباً 65 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی, لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو سلمان علی آغا جو 31 بالوں پہ اپنے 50 رنز انہوں نے مکمل کیے. محمد حارث اگرچہ 50 تو نہیں کر سکے, کیمیو اگرچہ چھوٹا تھا لیکن وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا, اور اس نے ساتھ سلمان علی آغا کو نہ صرف کھیلنے کی آزادی دی بلکہ جو پریشر, جو ٹریڈیشنل پریشر ہم پہلے وکٹس گرنے کے بعد لیتے تھے اور پاور پلے میں ٹھس ہو جاتے تھے, وہ ہم سے مکمل طور پر دور نظر آیا. اس کے ساتھ اگر بات کریں بعد میں آنے والے پلیئرز کی تو حسن نواز, جیسے کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہمارے اگر اس پی ایس ایل کے سیزن کو دیکھا جائے تو ہمارا جو نمبر 4-5 یا میڈل آرڈر کا T20 میں خاص طور پہ مسئلہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پلیئر نہیں تھا جو میچ کو فنش کر سکتا. تو انہوں نے آ کے ایک انتہائی ذمہ دارانہ اننگ کھیلی ہے, اور بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے حسن نواز جو ہے وہ کسی پی ایس ایل کا کوئی میچ کھیل رہے ہیں اور ہم اس کی ہائی لائٹس دیکھ رہے ہیں. اگر بات کریں اس کے بعد آنے والے شاداب خان کی, اگرچہ ابرار کے ہوتے ہوئے شاداب کی جگہ نہیں بنتی تھی, اور اگرچہ یہ بھی فلاح ہے کہ ہم کبھی بھی ہماری بیٹنگ لائن کو 3 آل راؤنڈرز کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا. اگر آپ بات کریں موجودہ پلینگ 11 کی تو شاداب خان, فہیم اشرف اور خوش دل شاہ یہ تینوں آل راؤنڈر کھیل رہے تھے, اور انہوں نے جہاں تک بات کی جائے فہیم اور شاداب کی تو انہوں نے تو کسی طرح خود کو جسٹیفائی کیا ہے سلیکشن کو. لیکن آپ کبھی بھی کسی اچھی ٹیم کے سامنے, کسی تگڑی ٹیم کے سامنے 3 آل راؤنڈر لے کر کے کھیل نہیں سکتے میچ. اب دیکھنا یہ ہوگا, بنگلہ دیش کی ٹیم ہے, ابھی یہ حال ہی میں یو ای سے اپنی سیریز ہار کے آئی ہے. ہم بڑی ٹیموں کے سامنے بھی یہی پرفارمنس دہرا سکتے ہیں یا کہ پھر ہم دوبارہ سے اپنے شیل میں چلے جائیں گے, لیکن لگتا نہیں ہے. محمد حارث کی اگر تعریف نہ کی جائے تو وہ کنجوسی ہوگی. جس طرح اوپر سے وکٹیں گرنے کے بعد انہوں نے ایکسلیشن اور شارٹ سلیکشن اور وہ ایک ماردار ان کا اپنا جو اگریسو سٹائل تھا اس کو انہوں نے جاری رکھا, اور اس کے بعد آنے والے سلمان علی آغا نے بھی شروع میں تھوڑا سا ٹائم لیا لیکن انہوں نے بھی اپنی اننگ کو بہت اچھا بلڈ کیا. اگر بات کی جائے سٹرائک ریٹ کی تو پاکستانی ہمیشہ سے بیٹسمین جو تھے وہ سٹرائک ریٹ میں بڑے کمزور نظر آتے تھے, لیکن اس بار سوائے جو بندہ بھی ڈبل فگر میں داخل ہوا ہے وہ تقریباً 150 پلس کا سٹرائک ریٹ اس نے کھیلا ہے. اب آ جائیں بنگلہ دیش کی بیٹنگ کی طرف, تو بنگلہ دیش کی بیٹنگ جو تھی وہ لگ تو رہا تھا شروع میں کہ وہ کچھ ایکسلریٹ کرے گی, لیکن حسن علی کا جو کیمیو تھا, جو ان کا کم بیک ہوا ہے, انہوں نے نہ صرف کم بیک کیا ہے بلکہ اپنے 1 سال سے زیادہ عرصے میں ہونے والے اس کم بیک کو جسٹیفائی کیا ہے. اب پی ایس ایل کے ٹاپ پرفارمر نے نہایت اچھی پرفارم دی ہے, اور ہمارا وہ جو ہمیشہ رونا ہوتا تھا کہ ہم T20 میں اگریسو کرکٹ نہیں کھیلتے اور ہمارے سٹرائک ریٹ بہت کم ہوتے ہیں اور ہم 200 کی طرف نہیں جاتے, تو وہ تینوں باتیں اس میچ میں پوری ہوئی ہیں. مائک ہیسن جو کہ پاکستان کے نئے کوچ بنے ہیں, اس کے بعد سلمان علی آغا بھی ساتھ ہیں, تو ایک نیا سیٹ اپ آیا ہے اور اس کا جو ابتدا ہے وہ بڑی شاندار ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انگلینڈ, آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیموں کے خلاف پاکستانی ٹیم جو ہے وہ اسی طرح کھیلتی ہے یا اپنے کسی مخصوص شہر میں چلی جاتی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہاں, اور یہ بات آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ پاکستان ٹیم نے 2 سال پہلے تقریباً یہی سیم پروجیکٹ کیا تھا.
ہماری یو اے ای میں T20 کی افغانستان کے ساتھ سیریز تھی. اگر آپ اس وقت کی افغانستان اور موجودہ بنگلہ دیش کو دیکھیں تو تقریباً ملتی جلتی ٹیمز ہیں تھی. تو افغانستان کے ساتھ ہمارے جتنے بھی ٹاپ ایکسپیرینس پلیئر جیسے کہ بابر اور رضوان اور باقی سیٹ اپ تھا شہین شاہ آفریدی وہ سارے نہیں گئے تھے. اور جب صرف اور صرف ہماری جو ٹاپ پی ایس ایل کے ٹاپ پرفارمر کی ٹیم وہاں پہ گئی اور 3-0 سے شکست کھا کے آئی. اب کم از کم یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو پی ایس ایل کے ٹاپ پرفارمر ہیں انہوں نے بڑا اچھا پرفارم